میں نے دل میں سوچا کہ کوئی اس معاشرے میں یہ کیوں نہیں بتاتا، اور میں اس بات کا ذاتی طور پہ گواہ ہوں کہ ہزاروں خاندان ہیں جن کی دوسرے لوگ پرورش کر رہے ہیں، ان کو خودکشی کرنے نہیں دے رہے، ہزاروں لوگوں کو لوگ اپنے پاس روزگار دے رہے ہیں، ان کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، بچوں کو لکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اپنے نہیں دوسروں کے بچوں کو۔ کبھی آپ سڑک پہ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص رانگ سائڈ سے آئے گا، ون وے سے آئے گا، اور آپ سے کہے گا تم دیکھ نہیں رہے تھے، میں یہاں سے آ رہا تھا۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ رانگ سائڈ سے آ رہا ہے۔ گھروں میں جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں، اداروں میں جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں، ایک شخص نہیں ہوتا جو یہ دیکھ رہا ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یا کم سے کم جتنی کچھ بھی ہوئی ہے میں اس کی اصلاح کر لوں، معاملے کو ٹھیک کر لوں۔ ہمیں سینسیشنلزم چاہیے، ہمیں ہاٹ چیزیں چاہیے۔ دو مولوی بیٹھ کے اگر آپس میں لڑ رہے ہوں، یا ٹی وی اسکرین کے اوپر سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہوں، یا مارننگ پروگراموں کی جو میزبان ہیں اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے سانپ کو کبھی بلا کے اس کا تماشا دکھا رہے ہوں، یا کبھی کسی مردے کو نہلانے کا طریقہ دکھا رہے ہوں، بلکہ مردے کو لے کے آ جاتے ہیں، کیا کچھ نہیں کیا اس میڈیا نے۔ تو میں دعوت دیتی ہوں ابو یحییٰ صاحب کو، اور میں چاہوں گی کہ میرے بچے اور میرے پیرنٹس اس گفتگو سے ضرور مستفید ہوں جو ابو یحییٰ صاحب کر رہے ہیں۔ ابو یحییٰ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اندر آ رہا تھا تو سب سے پہلے مجھے قاضی صاحب کی یاد آئی۔ پچھلی دفعہ وہ خود بنفس نفیس موجود تھے۔ وہ کووڈ سے ایک 2 ہفتے پہلے کا ذکر تھا، اور میرا دل غم سے اب اس احساس سے بھر گیا کہ اس وقت وہ موجود نہیں ہیں۔ لیکن جب میں اندر آیا تو یہاں پر اتنی پر رونق پروقار مجلس دیکھی، اتنے پیارے بچوں کو دیکھا، اتنے شاندار ٹیچرز کو دیکھا، تو مجھے لگا قاضی صاحب زندہ ہیں اور انشاءاللہ زندہ رہیں گے۔ دوسری آبزرویشن یہ تھی، جب میں اندر آیا تو مجھ سے ایک بچی نے یہ سوال کیا، سر آپ پیرنٹس ہیں تو اوپر بیٹھیں۔ نہیں، میں نے کہا کہ میں یہاں پر مہمان بلایا گیا ہوں، تو انہوں نے مجھے آگے پہنچا دیا۔ تقریب کے دوران مجھے اندازہ یہ ہوا کہ بچی کو پوچھنا ہی چاہیے تھا کہ سر اگر آپ لوگوں کو باتیں کرنی ہے تو پیچھے بیٹھیں، اور اگر سنجیدگی سے پروگرام سننا ہے تو آپ آگے تشریف لائیے۔ اس تقسیم کے مطابق جو بچی نے مجھے بتائی تھی، پیرنٹس جو کہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے ایڈریس ہی اصل میں آپ ہی لوگ ہیں، تو میں اصلاً آپ سے مخاطب ہوں۔ جتنا وقت مجھے دیا اطمینان رکھیں، اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر گفتگو ہی کروں گا۔ لیکن اس کا تعلق براہ راست اب آپ لوگوں سے ہے، اساتذہ سے بھی ہے، لیکن یہ جس طرح کے اساتذہ ہیں میں نے جانتا ہوں یہ اس حوالے سے اویئر ہے۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میری پوری زندگی تقریباً اب 30-35 سال ہو گئے ہیں مجھے اس پورے کام میں عملاً لگے ہوئے، اور میں مسلمانوں کی پوری علمی تاریخ سے الحمدللہ واقف ہوں۔ اس امت کے جلیل القدر اہل علم سے میں نے استفادہ کیا ہے، اور اس پوری علمی کوشش کے نتیجے میں میں نے جو بات سمجھی ہے کہ مسلمان جو تعداد میں 2 ارب ہیں، دنیا بھر کے وسائل ان کے پاس ہیں، دنیا کی سول سپر پاور رہے ہیں ہم 1200 برس تک، دنیا میں ہماری مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں گرتا تھا۔ 200 برس سے ہم ذلیل ہیں، مغلوب ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ اس وقت فلسطین میں جو ہو رہا ہے آپ سب کو اچھی طرح پتہ ہے، جو کچھ دیگر جگہوں پہ ہوتا ہے، کشمیر میں، ہندوستان میں، وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ ہم سے زیادہ رسوا اس وقت زمانے میں کوئی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میرے لیے زندگی کا ایک بڑا سوال رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ میں بڑے درد دل کے ساتھ اب آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس کا تعلق آپ لوگوں سے، آپ سب سے، ایک ایک شخص سے، ایک شخص بھی نہیں ہے جس سے اس کا تعلق نہیں ہے، اور وہ اتنی سادہ وجہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے۔ اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سانحہ ہوا ہے پچھلے 2 برسوں کے اندر، وہ یہ کہ تربیت کے جتنے ادارے ہیں وہ ڈس فنکشنل ہوتے چلے گئے ہیں۔ ایک زمانے میں ہمارے یہاں ہر گھر کے اندر والدین تربیت کرتے تھے، ان کی بنیادی ذمہ داری ہوتی تھی۔ اساتذہ تو یہ کام کرتے ہی تھے، محلے کے خاندان کے بزرگ ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے، شیوخ ہوتے تھے، مشائخ ہوتے تھے، حتیٰ کہ ہمارے دین نے حکمرانوں کو بھی یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ جمعے کے خطبے میں آئیں، تقریر کریں اور لوگوں کی تربیت کر کے جائیں۔ وہ نہیں ہوتا تھا جو اس وقت ہمارے ہاں جمعوں کے خطبوں میں ہوتا تھا۔ لیکن ایک ایک کر کے یہ سارے ادارے ڈس فنکشنل ہوتے چلے گئے، اور اس وقت اگر کچھ باقی ہے تو الٹی تربیت باقی ہے، منفی تربیت باقی ہے۔ وہ تربیت کیا ہے
وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں رکھوں، اس لیے کہ میں اور آپ بھی سم ہاؤ کسی نہ کسی طرح یہی تربیت اپنے بچوں کی کر رہے ہیں، یہی چیز ہے جو ہم ان کو ڈلیور کر رہے ہیں، اور ان کو ہم بدترین انسان بنا رہے ہیں اس کے نتیجے میں۔ ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ، خود ہم ایسی پروڈکٹ بن چکے ہیں۔ ابھی یاسمین قادری صاحبہ نے ذکر کیا تھا 1982، تو میں بھی اسی زمانے کا آدمی ہوں، وہی میرے شعور کی آنکھ کھولنے کا زمانہ تھا۔ اس زمانے سے آج تک جو پروڈکٹ آئی ہے وہ شاید بدترین پروڈکٹ ہے، اس لیے ہم اس حال کو پہنچے ہوئے ہیں۔ ہماری تربیت دیکھیے کس اساس پہ ہوئی ہے، میں ایک ایک کر کے گنواتا ہوں۔ پہلی چیز جو ہمیں بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ سب کچھ خراب ہے، منفی سوچ۔ ہر جگہ ہمیں چاہے انسان ہو چاہے حالات ہو، ہم میں سے ہر شخص چن کے ایک نیگیٹو چیز کو نکالتا ہے کہ یہ چیز اس وقت غلط ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں اس کو ایک سادہ مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے کل پرسوں میرے پاس ایک کسی نے ویڈیو بھیجی، اور اس کے اندر ایک جو سوشل ویلفیئر کا کام کرنے والے صاحب تھے، وہ چیخ چیخ کے لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ جی فلاں خاندان میں دیکھیے ایک شخص نے خودکشی کر لی، اور اس کے بچوں کو بھی اس نے ساتھ لے کے ہلاک کر لیا اپنے آپ کو، اور آپ ہمیں ڈونیشن دیں تاکہ ہم اس طرح کے خاندانوں کی آئندہ مدد کریں۔ میں نے دل میں سوچا کہ کوئی اس معاشرے میں یہ کیوں نہیں بتاتا، اور میں اس بات کا ذاتی طور پہ گواہ ہوں کہ ہزاروں خاندان ہیں جن کی دوسرے لوگ پرورش کر رہے ہیں، ان کو خودکشی کرنے نہیں دے رہے۔ ہزاروں لوگوں کو لوگ اپنے پاس روزگار دے رہے ہیں، ان کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، بچوں کو لکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اپنے نہیں دوسروں کے بچوں کو، ان کے اوپر پیسے خرچ کر رہے ہیں، دوسروں کی آؤٹ آف دا وے جا کے مدد کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ کسی اخبار میں نظر نہیں آئے گا، کسی ٹی وی پہ یہ بات نظر نہیں آئے گی، اس کے اوپر کوئی شخص کوئی سوشل میڈیا پہ ویڈیو بنا کے نہیں ڈالے گا، اس لیے کہ یہ کام کرنے والے لوگ عام طور پہ خاموش رہتے ہیں۔ لیکن اس چیز کو نمایاں کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اپنے مسائل کو کارپیٹ کے نیچے ڈال دیں، جس طرح معذرت کے ساتھ جو فوڑ خواتین ہوتی ہیں، مہمان آتے ہیں تو جلدی جلدی کوڑا کرکٹ انہوں نے قالین کے نیچے ڈالا، کپڑے سمیٹے، الماری کے اندر ٹھو سے بگڑتے کہ یہ چیزیں جگہ جگہ درازوں میں رکھی، یعنی صفائی کے بغیر وقتی طور پر چیزوں کو نمٹایا۔ یہ میری مراد نہیں ہے، لیکن کم سے کم سماج میں جو خیر ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے اس دنیا میں ایک اصول ہوتا ہے، اور بہت سادہ اصول یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ مسائل بھی ہوتے ہیں اور مواقع بھی ہوتے ہیں، تو فیڈ دی اپارچونٹیز اینڈ اسٹاف دی پرابلمس۔ جو مسائل ہیں ان کو نظر انداز کیجیے، زندگی سے مسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اطمینان رکھیے، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ایسی ہے کہ آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں مسئلے ختم نہیں ہوں گے، کم یا زیادہ ہوتے رہ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر شخص کو بہت کچھ دے رکھا ہے۔ ہمارے پاس ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، ہم محسوس کر رہے ہیں۔ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہمارے پاس روزگار نہ ہو، ہمارے پاس 10 مسائل ہوں، تب بھی یہ ایسٹس ہمیں حاصل ہیں۔ اس جیسی ہزاروں نعمتیں جو میں آپ کو گنوا سکتا ہوں، اس سے شکر گزاری پیدا ہوگی۔ دوسرا ہمارے جو سماج کا مسئلہ ہے کہ ہم منفی تربیت کے بعد، نیگیٹیوٹی پیدا کرنے کے بعد لوگوں کے اندر ان کو مثبت چیزیں نہیں دکھاتے، ان کے ساتھ جو ہم معاملہ کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم کسی بھی معاملے کے اندر کوئی بھی غلطی کر دیں، ہم میں سے ہر شخص کے پاس ایک ایکسکیوز ہوتا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص الزام دوسرے پہ ڈال رہا ہوتا ہے۔ کبھی آپ سڑک پہ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص رانگ سائڈ سے آئے گا، ون وے سے آئے گا، اور آپ سے کہے گا تم دیکھ نہیں رہے تھے، میں یہاں سے آ رہا تھا۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ رانگ سائڈ سے آ رہا ہے۔ گھروں میں جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں، اداروں میں جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں، ایک شخص نہیں ہوتا جو یہ دیکھ رہا ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یا کم سے کم جتنی کچھ بھی ہوئی ہے میں اس کی اصلاح کر لوں، معاملے کو ٹھیک کر لوں۔ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ جاؤ دوسروں کو پکڑ لو، اپنی غلطی کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعتراف کی نفسیات جو کسی انسان کی اعلیٰ ترین خصوصیت ہوتی ہے، کتنی بڑی خصوصیت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مثال سے۔ آپ میں سے ہر شخص نے حضرت آدم کا اور ابلیس کا قصہ سن رکھا ہوگا۔ اس قصے میں آپ فرق دیکھیے، دو طرح کے لوگوں کے جو فرق ہیں۔ ایک ابلیس تھا، اس نے خدا کے سامنے کھڑے ہو کر اسے انکار کیا تھا۔ یہ خیال رکھیے گا، خدا کے سامنے کھڑا ہوا تھا وہ، اور جانتے جب اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑا تو اس نے کیا جواب دیا اللہ تعالیٰ کو؟ اس نے اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دیا کہ پروردگار تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پروردگار جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ اس نے کہا پروردگار آپ کا حکم ہی غلط تھا، آپ نے مجھ سے کہا تھا نا کہ میں اسے سجدہ کروں، یہ حکم دینا ہی نہیں چاہیے تھا آپ کو، اس لیے کہ میں بڑا ہوں، میں سپیریئر ہوں،
آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے, آئی ایم دا سپیریئر, آئی ایم آن دا اپر ہینڈ. آپ کہہ کیسے سکتے ہیں؟ یہ بات آپ دیکھیے لوجیکلی بظاہر ٹھیک ہے. اگر کسی ادارے کے اندر آپ کسی بڑے آدمی سے کہیں کہ تم چپڑاسی کے نیچے آ کے کام کرو, تو وہ بولے گا نا کہ آپ نے مجھ سے کیوں کہا ہے, یہ بات ہی صحیح نہیں ہے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ ہیں, ان کے فیصلے کے سامنے اول تو ان کا کوئی فیصلہ غلط ہوتا نہیں ہے, لیکن حکمت نہ بھی معلوم ہو تو سرنڈر کرنا چاہیے, انکنڈیشنل سرنڈر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ چونکہ دلوں کے حال جانتے تھے تو اس نے اسٹریٹ اوے لعنت کی اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اوپر, اور کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے, گیٹ لاسٹ, اس لیے کہ تم نے تکبر کیا, مجھے تمہارے دل کا حال معلوم تھا. اس کے برعکس آپ دیکھیے فرشتوں کا رویہ کیا تھا, یہ حضرت آدم کا رویہ کیا تھا, یہ حضرت حوا کا رویہ کیا تھا. اس پورے معاملے کے اندر آپ دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ رویہ کیا ہوتا ہے. میں حضرت آدم کے رویے کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیطان نے برگلایا, جھوٹ بولا, انہیں جھوٹی قسمیں کھائیں, لیکن جب ان سے وہ معاملہ ہو گیا جس سے انہیں روکا گیا تھا, تو بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے وہ ایکسکیوز پیش کر دے کہ پروردگار اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا, اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا, میں تو کرنا ہی نہیں چاہتا تھا, یہ میرے اندر جذبات خواہشات تو ہو گیا, یا آپ نے جذبات میرے اندر پیدا کیے, آپ نے پابندی غلط لگائی تھی. اس میں سے کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے, حالانکہ وہ دونوں میاں بیوی تھے, اور ان پہ پابندی وہی لگائی گئی تھی جو میاں بیوی پہ ہمارے یہاں روزے کی حالت میں لگا دی جاتی ہے. انہوں نے کوئی ایکسکیوز پیش نہیں کیا, انہوں نے ایک ہی بات کہی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگار ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا, اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا, ہمیں معاف نہیں کیا, تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. آپ جانتے ہیں جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ کیا کیا, کوئی بتا سکتا ہے مجھے کیا کیا ان کے ساتھ؟ سب نے سن رکھا ہے. اس سے بھی بڑا منصب دیا, انہیں نبی بنا دیا, پرسنلی نبی بنا دیا. خلافت تو بہت چھوٹی چیز ہے اس کے مقابلے, نبوت کا انسٹیٹیوشن یہ تو انسانیت کی کریم ہے. اس سے بھی بڑا کام کیا, نہ صرف معاف کیا, خلافت عرضی دی, بلکہ نبی بنا دیا انہیں. اس کے بعد وہ نبی بنے, اس واقعے کے بعد وہ نبی بنے. تو جب کوئی شخص اعتراف کر لیتا ہے اپنا عذر پیش کرنے کے بجائے, تو اس کے نتیجے میں یہ نتیجہ نکلتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیے کوئی شخص اعتراف کرنے کے لیے, ماننے کے لیے تیار نہیں. تیسری جو روش ہمارے یہاں عام ہے وہ یہ کہ ہر شخص کے پاس میں دیکھتا ہوں ایک ایکسپرٹ اوپینین ہوتا ہے, چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ہے اور بڑے سے بڑا آدمی بھی ہے. دنیا کے ہر فن کے معاملے میں, ہر علم کے معاملے میں اتنے اعتماد کے ساتھ گفتگو کرتا ہے, اتنی قطعیت کے ساتھ گفتگو کرتا ہے کہ کچھ حد نہیں ہے. کوئی شخص طالب علم بننے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی شخص 2 کتابیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ لوگ گھنٹوں لگے رہتے ہیں, کس طرح کی ویڈیو دیکھتے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. لیکن اسی انٹرنیٹ کو, اسی سوشل میڈیا کو اگر آپ ایک لرننگ ٹول بنانا چاہیں تو دنیا کا علم کا سارا خزانہ اللہ تعالیٰ نے میری آپ کی فنگر ٹکس کے اوپر لا کے رکھ دیا ہے. ابھی جو ہماری بہن فرما رہی تھی, یہ میریکل ہوا اس دور کے اندر, میریکل ہوا اس دور کے اندر, کہ حتیٰ کہ آپ پی ایچ ڈی بھی کرنا چاہیں, بڑی سے بڑی کتاب بھی لکھنا چاہیں, تو آپ کو اب کسی لائبریری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا بھر کا علم جو ہے, اچھا علم ہی نہیں, آپ کھانا بنانے کی ریسیپی بھی سیکھنا چاہیں وہ بھی وہاں پہ اویلیبل. دنیا میں کوئی کام سوچ لیں کہ مجھے کرنا ہے, آپ کو کسی استاد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی فنگر ٹپس کے اوپر پوری دنیا کا علم موجود ہے. لیکن ہم میں سے کوئی شخص سچا طالب علم بننے کے لیے تیار نہیں, متلاشی حق بننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن بلوا لیجئے, کسی بھی محفل کے اندر گفتگو کرا لیجئے, آپ جاتے رہتے ہوں گے محفلوں کے اندر, نشستوں کے اندر, تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر شخص بولے جاتا ہے, کوئی شخص سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. کوئی شخص کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ میں اس کی بات سن لوں. اور یہی زہر ہم اپنی اولادوں میں منتقل کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری یہاں کریٹیوٹی پیدا نہیں ہوتی. تخلیق کون کرتا ہے؟ تخلیق وہ کرتا ہے جو سیکھ رہا ہو, جو مسلسل سیکھ رہا ہو. جو شخص سیکھتا ہے وہ غیر معمولی چیزیں پیدا کرتا ہے. یہ اہل یورپ کا مزاج ہے, یہ اہل مغرب کا مزاج ہے, ان کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. اور آخری چیز بس جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. جو آخری چیز ہمارے سماج میں ویسے تو شروع ہوئی تھی وہ میڈیا سے, جسے ہم میڈیا کی زبان میں کہتے ہیں سینسیشنلزم. سینسیشنلزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر معاملے کو آپ سنسنی خیز بنا کر پیش کریں. مثال کے طور پر کل رات کو ایک واقعہ, ہماری ڈاکومنٹری آ رہی ہے, اس کے لیے جو ایک دعا ہے, مناجات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, جو سب کانٹیننٹ کے بہت بڑے سنگر ہیں, راحت فتح علی خان صاحب نے, انہوں نے ریکارڈ کی, بہت باکمال قسم کی وہ
مناجات ہے، وہ انشاءاللہ اس ہفتے میں ریلیز ہو جائے گا. وہ کل رات کو ہمیں اسے روکنا پڑا ہے، رات 11-12 بجے ہم لوگوں کو میٹنگ کر کے اسے روکنا پڑا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے خلاف ایک وائلر ٹرینڈ شروع ہو گیا، اور وہ بالکل ایک لایانی سی بات تھی. بعد میں انہوں نے اس کی وضاحت کر دی اپنے فیس بک پیج پہ، لیکن وہ وضاحت میں دیکھتا ہوں بہت کم کہیں پہ آئی ہے. ہر جگہ اگر کوئی چیز میڈیا نے پھیلا دی تو یہ پھیلا دی کہ انہوں نے بھی یہ کام کیا. ہر منفی چیز کو، منفی واقعے کو ہم لیتے ہیں اور اس کو سنسنی خیز بنا کے پیش کرتے ہیں. اس کا دیکھیے سب سے بڑا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص کسی سنجیدہ موضوع پر گفتگو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی سنجیدہ چیز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہمیں سینسیشنلزم چاہیے، ہمیں ہاٹ چیزیں چاہیے. دو مولوی بیٹھ کے اگر آپس میں لڑ رہے ہوں، یا ٹی وی اسکرین کے اوپر سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہوں، یا مارننگ پروگراموں کی جو میزبان ہیں اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے سانپ کو کبھی بلا کے اس کا تماشا دکھا رہے ہوں، یا کبھی کسی مردے کو نہلانے کا طریقہ دکھا رہے ہوں، بلکہ مردے کو لے کے آ جاتے ہیں. کیا کچھ نہیں کیا اس میڈیا نے، یہ ہم نے اپنے اندر منتقل کر دیا. ہم ایسے بد مزاج ہو چکے ہیں کہ جب تک کسی چیز کو آخر درجے میں سینسیشنلائز نہ کر دیا جائے، اس کے اندر سنسنی خیزی نہ پیدا کر دی جائے، ہم کسی سنجیدہ چیز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کوئی سنجیدہ ویڈیو یوٹیوب کے اوپر آپ میں سے کوئی بھی نہیں سنے گا جب تک کہ اس کے اوپر کوئی اس طرح کی ہیڈنگ نہ ہو کہ فلاں شخص نے جناب ایک غیر معمولی کام کیا ہے، فلاں پروگرام کے اندر جھگڑا ہو گیا ہے، فلاں، جس طرح میں نے مثال دی کہ راحت فتح علی خان صاحب نے جناب فلاں کو مارا ہے. تو اب اس کو سب دیکھیں گے، پوری قوم دیکھے گی. وائرل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے سماج میں پیدا کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن وقت چونکہ کم ہے تو میں نے چند موٹی چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ دیکھیے یہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، یہ ہم اپنی تربیت کر رہے ہیں، اور یہ روش نہیں بدلی. ہم نے یہ روش نہیں بدلی. تو ابھی جو ہماری بہن نے فرمایا، جو زمانہ آ رہا ہے اس میں سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ دوسری اقوام جو اپنے آپ کو ٹھیک کر چکی ہیں، جو کردار سازی کر رہی ہیں، جو انسان سازی کر رہی ہیں، جو تربیت کے اعلیٰ انسانی اصولوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں، ہم ان کے غلام ہوں گے. یہ بچے جو ہائی اچیورز یہاں پہ آئے نا، یہ سب ہجرت کر کے چلے جائیں گے یہاں سے. میں تو شاید ان گنے چنے لوگوں میں سے تھا جو 2001 میں اپنی امیگریشن ڈراپ کر کے کینیڈا سے آیا ہوں. سعودی عرب میں جاب کرتا تھا اور 20 سال سے یہاں پر 22 سال سے کام کر رہا ہوں. لیکن یہ سارے بچے میں جانتا ہوں جتنے بھی ہیں ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور وہاں پر کچھ پیسوں کا عوض یہ اپنے آپ کو بیچ دیں گے کہ ہمیں اچھے کھانا مل جائے، اچھا گھر مل جائے. اس لیے کہ ان کی تربیت نہیں ہوئی، اس لیے اس سماج میں کھڑے ہو کر یہ لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کیوں نہیں تیار؟ کہ انہیں سب برا نظر آتا ہے، ان کے لیے کوئی امید کی کرن ہم نے نہیں چھوڑی. اور یہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم اپنے سماج کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 25 کروڑ کا یہ ملک آنے والے برسوں میں، اشروں میں دنیا کا غلام بنے گا. لیکن اس کے برعکس یہ باتیں جو میں نے عرض کی ہیں، اگر آپ ان پہ کچھ توجہ دے دیں سنجیدگی کے ساتھ، جو میں نے آخری بات عرض کی تھی، کچھ سنجیدہ بات آدمی سن لے تو اس کے نتائج بہت اچھے نکلیں گے. اللہ تعالی ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اور صدا جب بلند ہوتی ہے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ انتظار کرتے ہیں کوئی تو جواب دے، کوئی تو جواب دے. 5 10 20 لوگ بھی اگر جواب دے دیں تو اللہ تعالیٰ قوم کو مہلت دے دیتے ہیں. یہ جو میں نے گزارشات پیش کی ہیں بس اسی امید میں کی ہیں کہ 2 4 5 لوگ بھی اگر بات سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو اس گفتگو کا حاصل ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.